بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ المبارک قدر ہزار مہینوں سے بہتر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا ماہ مبارک جس میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ترجمہ: جو شب قدر سے محروم رہا وہ گویا پوری بھلائی سے محروم رہا۔ وہ شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ ابن ماجہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس مقدس و بابرکت رات کی عظمت و اہمیت کا اندازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس مقدس شب کی عظمت و توقیر اجاگر کرنے کے لیے خود اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک مکمل سورت، سورۃ القدر نازل فرما کر اس کی عظمت و رفعت پر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، جسے قرآن کریم میں خیر امت اور امت وسطیٰ کے بلند القابات سے یاد کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے یہ مقدس و بابرکت شب عطا فرمائے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن انعامات اور اعزازات سے سرفراز فرمایا گیا، ان میں ایک عظیم ترین انعام لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی عبادات و ریاضت سے بڑھ کر ہے۔ اس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 83 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف و بلندی کے ہیں، چنانچہ بعض مفسرین نے یہی معنی مراد لیے ہیں۔ یعنی اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ عظمت و شرف والی رات کے ہیں۔ مفسرین نے ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس عظیم رات کو لیلۃ القدر سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جس بندے کی اس رات سے قبل اپنی بدعمالی اور گناہوں کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات اپنے رب کے حضور توبہ و مناجات اور عبادات کے ذریعے صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔
قدر کے ایک معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال کے رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ سب کچھ ان ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کا تعین۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تفسیر مظہری۔ وہ تمام احادیث جو تعین شب قدر کے متعلق آتی ہیں، ان میں عشرہ اخیر کی تاک راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اتنی مقدس، بابرکت اور عظمت والی رات کو مخفی اور پوشیدہ کیوں رکھا؟ علماء نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس طرح کے اہم امور کو اللہ نے مخفی ہی رکھا ہے، مثلاً اسم اعظم، جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت کا وقت اور مقبول گھڑی، صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا گیا تاکہ بندہ ایک متعین وقت پر بھروسہ کر کے ہی نہ بیٹھ جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ایک راہ متعین کر کے بتا دی جاتی تو اس کی اتنی قدر نہ ہوتی جتنی صورت میں ہوتی ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بندگان خدا جو کسی مجبوری کے باعث ایک رات میں عبادت نہ کر سکے تو دوسری رات میں کر لیں، تیسری، چوتھی یا پانچویں رات میں کر لیں۔ لیلۃ القدر کی علامات۔ لیلۃ القدر کی بعض نشانیاں علماء نے بیان کی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ رات چمکدار، کھلی ہوئی، صاف و شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات شیطانوں کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے میں آنکھوں میں نور اور
دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نیز ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات کے بعد والی صبح کے سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ بڑی علامت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب ہو، عبادات میں کیفیت پیدا ہو، خشوع اور خضوع اور خلوص ہو۔ لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ القدر میں کو باقاعدہ عبادت شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ تلاوت قرآن، نوافل کی ادائیگی، توبہ و استغفار، درود شریف، دعا و مناجات اور اذکار میں مشغول رہتے ہوئے شب بیداری میں مشغول رہنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے۔ شب قدر کے حصول کا بہترین اور مؤثر ذریعہ اعتکاف ہے۔ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لے، وہ یقینی طور پر لیلۃ القدر اور اس کے اجر و ثواب کو پا لے گا۔ شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف سے زیادہ حتمی اور یقینی ذریعہ اور کوئی نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا کلمات ادا کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے بخش دے۔ شب قدر کا آخری حصہ تجلیات الہی کے متوجہ ہونے کا خاص وقت ہے۔ یہ توبہ، مناجات، دعا اور طلب مغفرت کے قیمتی لمحات ہیں۔ توبہ اسلام کی بڑی عظیم دین ہے۔ دل کی سچی ندامت اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد توبہ کی حقیقت ہے۔ ایسی توبہ بندگان خدا کو گناہوں کے مہلک اثرات سے اس طرح پاک و صاف کر دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک توبہ کا ایک دروازہ ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں کواڑوں کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک یہ دروازہ بند نہ ہوگا۔ توبہ کی قبولیت کی کون سی شرائط ہیں؟ البتہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کی قبولیت کے لیے چند شرائط ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ گناہوں سے فوراً باز آ جائے۔ نمبر 2 کیے ہوئے عمل گناہوں پر اسے ندامت ہو۔ نمبر 3 مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ یہ فعل انجام نہیں دوں گا۔ نمبر 4 اگر کسی پر ظلم کیا ہے یا اس کے ذمے کسی مظلوم کا حق ہو تو اسے چاہیے کہ اسے معاف کروا لے
یا اس کا حق ادا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، تاکہ وہ اسے قبول فرما لے۔ وہ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسا جاری رکھے گا اور یہ کام قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، مزید اسلامی واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔